اقتدار سے بے دخلی کے بعد ووٹ کو عزتوں کے نعرے کے ساتھ عوام کو متحرک کرنے والی نون لیگ نے اب اپنا نیا نعرہ مشکل سے نکالو نواز شریف، مہنگائی سے نکالو نواز شریف بلند کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 2017 میں وزیر اعظم کے عہدے سے برطرفی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ جلسوں اور ریلیوں میں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تاہم بعد ازاں یہ نعرہ چھوڑ کر نون لیگ نے پہلے خدمت کو ووٹ دو نعرہ لگایا، جبکہ اب مشکل سے نکالو نواز شریف کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز اپنے والد کی واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کہہ چکی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی پر پوری مسلم لیگ نون کا ایک ہی نعرہ ہوگا: امید سے یقین تک، پاک سر زمین تک۔ آمدہ انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے نون لیگ کا یہ نعرہ کتنا مقبول ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ البتہ 2017 میں اقتدار سے بے دخلی کے بعد جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور واپس جاتے ہوئے نواز شریف نے "مجھے کیوں نکالا" کا نعرہ لگایا تھا، جسے خاصی مقبولیت بھی ملی تھی۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے اپنے سیاسی سفر کے دوران مختلف اوقات میں مختلف نعرے بلند کیے جا چکے ہیں۔ ضیاء الحق کے آمرانہ دور کے خاتمے کے بعد پاکستان میں عام انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کیے گئے۔ 16 نومبر 1988 کو قومی اسمبلی کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اسلامی جمہوری اتحاد کو شکست سے دوچار کیا۔ اس زمانے میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے بعد ہوتے تھے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کو فکر لاحق تھی کہ قومی اسمبلی کی طرح انہیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ انتخابی مہم کے دوران روزنامہ مشرق اور نوائے وقت نے بے نظیر بھٹو سے ایک بیان منسوخ کیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان سکتی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1985 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد نواز شریف تاحال اسی عہدے پر فائز تھے۔ 19 نومبر کو پولنگ سے قبل ہی مسلم لیگ، جو آئی جی آئی میں سب سے بڑی جماعت تھی، نے صوبائی کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دیواروں پر "جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نوں لگ گیا داغ" کا نعرہ لکھوا دیا۔ گردش ایام کے سبب یہ نعرے دیواروں سے تو کچھ ہی عرصے میں مٹ گئے، لیکن سیاسی سفر میں آج تک نواز شریف اور ان کی سیاسی جماعت کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں موت کے بعد چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان صدر مملکت بنے تھے۔ غلام اسحاق خان نے ضیاء الحق کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے 2 حکومتوں کو گھر بھیجا تھا۔ انہوں نے 1988 کے انتخابات جیتنے والی بے نظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ سے نکالا اور پھر 1990 کے انتخابات جیت کر حکومت بنانے والے اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ نواز شریف کو بھی اپریل 1993 میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹائے جانے سے محض ایک روز قبل نواز شریف نے اپنے خطاب میں ایوان صدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ اگلے ہی روز صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگلے ہی ہفتے نواز شریف نے اپنی حکومت کے خاتمے کے اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 1 ماہ کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں عہدے پر واپس بحال کر دیا تھا۔ فروری 1997 میں دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے بڑھتے ملکی قرضوں سے چھٹکارا پانے کے لیے قوم سے مدد کی اپیل کی۔ "قرض اتارو، ملک سنوارو" کے نام سے شروع کی گئی اس مہم میں عوام سے ملکی قرضہ اتارنے کے لیے ڈونیشن کی مد میں رقوم دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 2 برس کے لیے قرض حسنہ اور ٹرم ڈپازٹ دینے کا آپشن بھی دیا گیا تھا۔ اس مہم کے آغاز میں پہلے برس تو کچھ جوش و خروش دکھائی دیا، مگر اگلے برسوں میں یہ جوش و خروش بھی ٹھنڈا ہو گیا اور کوئی بڑی رقم اکٹھی نہ ہو سکی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس ساری مہم کے نتیجے میں 1.2 ارب کی رقم مقامی کرنسی میں، جبکہ 17 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز غیر ملکی کرنسی کی صورت میں جمع ہوئے تھے۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے مشہور پاناما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم نواز شریف کو برطرف کر دیا۔ چند روز کے بعد 9 اگست 2017 کو نواز شریف نے اسلام آباد سے لاہور واپسی کے لیے جی ٹی روڈ پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اگلے روز یعنی 10 اگست کو جہلم پہنچ کر انہوں نے اپنی تقریر میں عدلیہ کو ماضی میں آمریت کا ساتھ دینے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران انہوں نے آمریت اور اپنے ساتھ ہونے والے مختلف سلوک پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، "کیا میں نے کسی ملک کی امانت میں خیانت کی تھی؟ اگر نہیں تو پھر مجھے کیوں نکالا؟"
नवाज शरीफ ने यह सवाल जीटी रोड के सियासी सफर में कई मरतबा दोहराया, जिसके बाद सोशल मीडिया और मुखालिफिन की ट्रोलिंग के बाइस खासा मकबूल भी हुआ। वजारत उज़्मा से बेदखली के बाद जीटी रोड के सफ़र में जहां नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का सवाल उठाया, वहीं मुस्तकबिल की सियासी सिमत का फैसला करते हुए वोट को इज्जत दो का नारा भी बुलंद किया। जीटी रोड के सफ़र में नवाज शरीफ आगे बढ़े तो उन्होंने लाला मूसा में इज्तिमा से खिताब करते हुए सवाल किया कि 20 करोड़ आवाम के वोट की इज्जत है या नहीं। इस सियासी सफ़र के बाद भी जलसों और इज्तिमात में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के किरदार पर तनकीद करते हुए वोट की इज्जत बहाल करने के अज़्म का इज़हार किया। 2018 के इंतखाबात में जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में थे, नून लीग की इंतखाबी मुहिम इसी नारे की बुनियाद पर चलाई गई। गुज़िश्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ फतह याब हुई और करप्शन से पाक पाकिस्तान का नारा वोट की इज्जत पर भारी आ गया। इस शिकस्त की कीमत अदा करते हुए नून लीग की क़यादत को वक्तन फ़वक्तन जेल की राहें देखना पड़ी। हालात का रुख उस वक्त तब्दील हुआ जब अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। शहबाज शरीफ ने बाकी मांदा अरसे में हुकूमत करते हुए वोट को इज्जत दो के बयानिए से 180 के जाविये का यू टर्न ले लिया। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल की वजह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने का सबसे ज्यादा नुकसान इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी शरीक जमात मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को पहुंचा। अब अगले आम इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए नवाज शरीफ खुद मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इस इलेक्शन मुहिम में नून लीग कौन सा नारा बुलंद करती है और इसे कितनी पजीराई मिलती है, ये देखना अभी बाकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।